إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس رواه الترمذی. محترم و مکرم بزرگان، نوجوان دوستو، اللہ رب العالمین کا بے پایہ احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے ہم اور آپ اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں. اللہ رب العالمین تمام کے تمام کو صحت مند رکھے اور صحیح سالم رکھے، آمین. محترم سامعین، وہ مہینہ جس مہینے کا ہر مسلمان کو انتظار رہتا ہے، وہ مہینہ ہمارے سروں پر آنے میں صرف ایک مہینہ باقی ہے. آج شعبان کی ایک تاریخ ہے کہ شعبان کا مہینہ ختم ہوتے ہی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور شدت سے ہر مسلمان کو اس کا انتظار رہتا ہے. رمضان مبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ، نیکیوں کا مہینہ، رمضان مبارک کا مہینہ بہترین مہینہ، اور اس میں اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے مسلمانوں کو نوازتا ہے، برکت کے ذریعے سے اور دیگر تمام اعمال کے ذریعے سے، اور اعمالوں میں کثرت ثواب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو آزماتا ہے. اب اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اس میں نوازش کرتا ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس ماہ مبارک کے اندر مسلمانوں کے اندر ایمانی قوت بڑھ جاتی ہے، ایمانی جذبہ بڑھ جاتا ہے، اور مسلمان کثرت کے ساتھ اس میں عبادت اور اعمال صالحہ میں لگ جاتے ہیں. وہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہمیں کچھ پلاننگ کرنی چاہیے، ہمیں کچھ تیاریاں کرنی چاہیے. اس ماہ مبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہمیں کچھ خیالات بنانے چاہیے کہ ہم اس مہینے کو کیسے حاصل کریں اور اس کے بعد کی زندگی ہم کیسے گزاریں. اس کے لیے چند چیزیں میں آپ کے سامنے آ کے خطبہ پیش کروں گا تاکہ ہم اور آپ زندگی بھر اس کے استقبال کے ساتھ ساتھ اس کے تکمیل اور اس کے بعد کی زندگی ہم بہتر طریقے گزار سکیں. قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم دیکھ لو کہ تم نے کل قیامت کے لیے کیا پیش کر رکھا ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. پہلے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اللہ نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کہ تم نے کل قیامت کے لیے کیا پیش کر رکھا ہے. یعنی انسان آج زندہ ہے، صحیح سالم ہے، سانس لے رہا ہے، زندگی میں چل رہا ہے، کما رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، رشتہ داروں سے مل رہا ہے، ہر جگہ جا رہا ہے، آ رہا ہے، عبادات بھی کر رہا ہے، اعمال صالحہ بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ آج تم صحیح سالم ہو تو دیکھ لو کل قیامت کے تم نے کیا پیش کر رکھا ہے. یعنی تم نے کیا اعمال کر رکھے ہیں، کون سی عبادت کر رکھی ہے، تم نے 5 وقت نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے، تم نے فرائض کو اپنایا نہیں اپنایا، اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے مانگا وہ ہم نے اللہ کے لیے کیا یا نہیں کیا، شریعت اسلامیہ نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہم نے اس مطالبے کو پورا کیا یا نہیں کیا. تم دیکھ لو. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بہت جامع ترین جملہ استعمال کرتے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. یعنی روز قیامت اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے، تمہارا حساب لے، تم سے سوال کرے، اس سے پہلے تم
خود اپنا حساب لے لو، اپنا محاسبہ کر لو، اپنے بارے میں دیکھ لو کہ ہم نے کون سے اعمال اچھے کیے ہیں، ہم نے کیا ایسے اعمال کیے یا نہیں کیے ہیں جو اس روز قیامت جب اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں ہم سے سوال کرے گا، ہم سے پوچھے گا، تو اس روز قیامت ہم بآسانی اس کا جواب دے لے جائیں۔ تو اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، رمضان سے پہلے بھی اور رمضان کے بعد بھی۔ جو مسلمان صرف رمضان میں نماز کے لیے آتے ہیں وہ آج سے عہد کر لیں کہ ہم جب نماز شروع کریں گے تو رمضان کے بعد بھی پوری زندگی جب تک سانس باقی ہے تب تک ہم عبادت کریں گے، تب تک رب کے لیے اپنے آپ کو لگا دیں گے، کمائیں گے، کھائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن جو رب کا حق ہے وہ حق اس کو ضرور دیں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ خالص میری عبادت کریں۔ اللہ نے آگے فرمایا مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں انسان سے کھانا اور روزی نہیں مانگتا، میں ان سے کچھ نہیں مانگتا۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں ان سے کھانا بھی نہیں مانگتا۔ اللہ کہتا ہے إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، بے شک اللہ رب العالمین جو ہے وہ انتہائی رزق دینے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے تین باتیں کہی۔ ایک بات یہ کہی کہ میں نے انسان کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ معلوم ہوا کہ انسان عبادت کا واحد مقصد اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ اسی کے تعلق سے روز قیامت اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین روز قیامت سوال کرے گا تو سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا، نماز کے تعلق سے پوچھے گا۔ تو ہم کیا جواب دیں گے اگر ہم نے آج نماز نہیں پڑھی ہوگی؟ ہم کیا منہ لے کے جائیں گے اگر ہم نے آج اللہ کے لیے اپنے آپ کو نہیں جھکایا ہوگا؟ اور دوسرا اللہ نے کیا کہی کہ کھانا اور روزی روٹی میں نہیں تم سے نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بلکہ اللہ کہتا ہے رزق تو میں دیتا ہوں۔ یہ جگہ اللہ نے اور شاید فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ کہتا ہے اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور یہ بھی کہو کہ اس پر ثابت قدمی اور اس پر ہمیشہ نماز پڑھے۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، صرف رمضان کے لیے نہیں، رمضان کے استقبال میں نہیں یا رمضان بھر کے لیے نہیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر ہمیشگی برتے، ہمیشہ پڑھے۔ رمضان آئے نمازی بن گئے اچھی بات ہے، لیکن نماز رمضان جاتے ہی چھوڑ دینا یہ مسلمان اور مومن کی علامت کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں رمضان سے پہلے ہی آپ کے سامنے بیان دے رہا ہوں، مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جو نماز کو ہمیشہ پڑھتے ہیں، مومن وہ ہے جو نماز کو ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز کبھی کبھی من کیا پڑھ لیا، کبھی من نہیں کیا چھوڑ دیا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ مومنوں کی صفت نہیں، مسلمانوں کی صفت نہیں، بلکہ اللہ نے منافقین کی صفت بتائی ہے۔ مومن کی صفت اللہ نے کیا بتائی ہے؟ وہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، مومن فلاح پا گئے۔ کون مومن کامیاب ہوں گے؟ الذین هم علی صلواتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو مومن اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مومن 18 پارے کے اندر چند اوصاف بیان کیے، اس کے بعد فرمایا الذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ کون سی نماز؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے کہا بے شک مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے 5 وقتہ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر واجب قرار دی ہے، فرض کر دی ہے۔
اللہ نے فرض کی ہے مومنوں پر۔ اب اگر مومن اللہ کی قسم نماز چھوڑ دیتا ہے تو اپنا آپ کو مسلمان اور مومن کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں فیصلہ نہیں کروں گا، شریعت کیا کہتی ہو ہم دیکھیں گے۔ شریعت نے مومن کا تذکرہ کیا کیا؟ الذین هم علی صلواتہم یحافظون، مومن وہ ہے جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو وقت بتایا ہے اس متعینہ وقت پر، جس وقت میں اللہ نے نماز کو واجب کی ہے اس وقت پر نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ صرف رمضان کے لیے نہیں، پورے زندگی جب تک اللہ تعالیٰ نے سانس باقی رکھی ہے تب تک نماز پڑھتے ہیں، وہ مومن ہے۔ اور منافقین نے تذکرہ کیا فرمایا کہ وہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز قائم کرتے ہیں سستی کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی پڑھتے کبھی چھوڑ دیا، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دیا۔ یہ منافقین کی صفت ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، یہ منافقین کی علامت بتائی گئی ہے کہ نماز پڑھتے چھوڑتے پڑھتے چھوڑتے رہتے ہیں۔ باقی اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفت بیان فرمائی، وہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اللہ نے یہ بھی کہا کہ مومنوں کا حساب کا وقت قریب ہے، یا پھر عام اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب کا وقت قریب ہے، وهم في غفلة معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ غفلت کے ساتھ ایک بہت بات کہی، معرضون، اعراض کرنے والے۔ اعراض کرنے والے سے مراد کیا ہے؟ وہ سیدھے روگردانی کرتے ہیں، یعنی ہمیں یہ نہیں کرنا ہے۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نا، ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، اعراض کرنے کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی، کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا، یعنی میری سنت کو چھوڑ دیا۔ وہی چیز ہے کہ ان کا حساب کا قریب ہے، وہ غافل پڑے ہوئے ہیں، اور غفلت کے ساتھ ساتھ وہ حساب کے دن کو بھول کر کے اس کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اور حساب کا دن سے مراد، امام شوقانی فتح القدیر میں لکھتے ہیں تفسیر کے اندر کہ قیامت مراد ہے، یعنی انسان کا حساب کا دن قریب ہے۔ جیسے انسان زندگی گزار کے آگے بڑھ رہا ہے، وہ قیامت سے قریب جا رہا ہے۔ جیسے انسان اپنی عمر کی 1 سال مکمل کر رہا ہے، وہ اپنی موت سے قریب جا رہا ہے، یعنی اس کی زندگی اللہ نے 60 سال لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ جیسے جیسے 60 سال کے قریب جا رہا ہے، گویا معلوم ہوا کہ اپنی زندگی کو وہ کم کرتے جا رہا ہے۔ تو انسان موت سے قریب جا رہا ہے، قیامت سے قریب جا رہا ہے، لیکن انسان غافل ہے۔ غافل اللہ نے کیوں کہا؟ کہ انسان جیسے اعمال اللہ چاہتا ہے اور جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا، نماز کے لیے پیدا کیا، فرائض کو انجام دینے کے لیے پیدا کیا، لیکن اگر انسان عبادت سے، اعمال سے، فرائض سے غافل ہے تو گویا معلوم ہوا کہ اس روز قیامت سے وہ غافل پڑا ہوا ہے۔ اور اگر انسان اس دنیا کے اندر رب سے نہیں ڈرتا اور رب کے فرمودات کو چھوڑ دیتا ہے، واجبات کو بھلا دیتا ہے، اللہ کی قسم اس نے روز قیامت سے اعراض کر رکھا ہے، یعنی اس نے قیامت کو سمجھ نہیں رکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا حساب قریب آتا جا رہا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اگر ہم جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو ہم جمعہ کے دن ہی سے اپنے زندگی کو آگے بڑھائے۔ اگر پیچھے جو نمازیں چھوٹ گئی اللہ سے معافی مانگے۔ شریعت میں قضاء عمری کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر بہت نمازیں چھوڑی ہے، اس کی قضا ممکن نہیں ہوئے تو اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، نادانی میں آ کر کے، سستی میں آ کر کے میں نے غفلت سے کام لیا، اللہ معاف فرما دے، اور آگے 5 وقتہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کی مکمل کوشش کریں اور پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ نے جو وقت متعین کیا ہے احادیث مبارکہ کے اندر، فجر کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت یہاں شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے، ایسے اوقات بتائے گئے ہیں، ان اوقات میں نماز کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ روز قیامت اللہ رب العالمین ہم سے حساب لے گا،
پوچھے گا، سوالات کرے گا، تو ہم سوالوں کے جواب کیسے دیں گے؟ جواب دینے کے لیے ہمارے پاس ذخیرہ ہونا چاہیے۔ ایگزام پیپر لکھنے کے لیے انسان ایسے نہیں پہنچ جاتا، بلکہ تیاریاں کرتا ہے، رات بھر جگ کر کے کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے، چاہے وہ شعبہ حفظ کا ہو یا عالمیت کی پڑھائی ہو یا اسکول یا کالج کی پڑھائی ہو، کوئی بھی ایگزام دینا ہو انسان اس کے لیے پوری تیاریاں کرتا ہے۔ تو روز قیامت جب اللہ تعالی ہم سے حساب لے گا تو ہم اس کی تیاری سے غافل کیوں ہیں؟ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کہ بندوں کے دونوں قدم وہیں کے وہیں رک جائیں گے، آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ لا تزول، زائل نہیں ہو پائیں گے، یعنی جیسے یہاں اگر کھڑا ہو گیا اور بندہ چاہے یہاں سے پیر اٹھا کر آگے بڑھا دوں، وہ نہیں بڑھا پائے گا، یہاں تک کہ حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 سوالات نہ پوچھ لے جائے۔ ان 5 سوالات میں پہلا سوال جو ہوگا عن عمرہ فیما افنا، اللہ تعالی عمر کے تعلق سے سوال کرے گا، عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے عمر پائی تھی، اس عمر کو کہاں خرچ کیا، اس عمر کو کہاں فنا کیا۔ عمر کے ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن آسان کب ہوگا؟ جب ہم اس کی تیاری کریں گے۔ تیاری کیا ہے؟ تیاری یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے کو رب کے لیے ہم گزاریں، تجارت بھی کریں۔ ہمارے اسلام نے کمانے کھانے سے تجارت سے بنا نہیں کیا۔ قرآن یہ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پوری ہو جائے، نماز ختم ہو جائے، زمین میں پھیل جاؤ اور زمین میں پھیل کر کے رب کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ اسلام کہتا ہے کماؤ، سب کچھ کرو، روزی اللہ دیتا ہے، لیکن صرف روزی کمانا ہماری زندگی کا مقصد نہیں، بینک بیلنس بنانا خالی ہماری زندگی کا مقصد نہیں۔ بینک بیلنس کا ہونا بھی ضروری ہے اور بینک بیلنس بنانا بھی ضروری ہے، زندگی گزارنے کے لیے بینک بیلنس بنانا ضروری ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے ہمارے اسلام کے اندر کہ ہم بینک بیلنس نہ بنائیں، لیکن عبادت کو چھوڑ کر کے، زندگی کے اندر نماز کو چھوڑ کر کے، اللہ نے وہ جو واجبات ہم پر کیے ہیں ان واجبات کو چھوڑ کر کے اگر ہم بینک بیلنس بناتے رہ جائے، اللہ کی قسم اللہ کے حساب کا جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ عن عمرہ فیما افنا، اللہ تعالیٰ عمر کے بارے میں پوچھے گا، اے بتا تو نے عمر پائی تھی، اپنی عمر کے فلاں مرحلے تو نے کہاں گزارے؟ ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا۔ شریعت کے مطابق، قرآن کے حکام کے مطابق ہر چیز لکھی ہوگی، نامہ اعمال کھل جائے گا، اللہ تعالیٰ وہاں سب کچھ پیش کر دے گا، لو دیکھ لو تمہاری زندگی کے کارنامے دیکھ لو۔ تو ہم کیسے اللہ کے سامنے پیش کر پائیں گے؟ کیسے بتا پائیں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ رمضان آیا تھا نماز پڑھ لی تھی، رمضان بعد عید کے چاند ہوتے غائب ہو گئے تھے؟ کیسے ہم اللہ کیا بتا پائیں گے؟ آج کسی ہمارے ان بھائیوں میں سے کھڑا کر دیا جائے اور ابھی ہم پوچھ رہے کہ فجر نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تو ہم کتنا ذلت کے اندر اور باہر نکلتے کہیں گے کہ مولوی صاحب نے ہم کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، ہمارے ساتھ ناانصافی کر دی۔ ارے روز قیامت پوری دنیا وہاں ہوگی، تب اللہ پوچھے گا اے انسان بتلا، پوری عمر گزار دی، پوری عمر تو نے کیا کر کے آیا، کیا کیا تھا بتا؟ تو ہم کیا کریں گے؟ ابھی اتنے کم انسان میں ہم گھبرا جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل سمجھ لیتے ہیں۔ جب پوری دنیا وہاں ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ میرے مان والے بھائیوں، عمر کو، زندگی کو ویسے ہی مت گزاریے، رب کے لیے گزاریے۔ سوال کا جواب آسان ہوگا۔ دوسرا سوال جو ہوگا عن شبابی فیما ابلا،
اکثر جوانوں کی ہے۔ جوانی کی عمر شروع ہوتی ہے 14-15 سال یا 13 سال سے بھی ہو جاتی ہے۔ 13-14-15 سال سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک، علماء نے لکھا 40 سال تک انسان جوان رہتا ہے۔ 40 سال کے بعد وہ اڈھیڑ عمر میں چلا جاتا ہے۔ اڈھیڑ عمر جو ایک مرحلہ ہے عمر کا، 60 سال تک وہ رہتا ہے، پھر 60 پر اس کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ گرچہ انسان کے جسم میں طاقت ہو، وہ اس کا معیار نہیں ہے، بلکہ عمر کا معیار ہے۔ تو 13-14-15 سال سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک اللہ تعالیٰ پوچھے گا عن شبابی فیما بلا، اے جوان بتلا تو نے جوانی پائی تھی، جوانی کی عمر کو کہاں خرچ کر دیا، کہاں لگا دیا، کس کام میں لگایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جسے اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، پوری دنیا پریشان ہوگی۔ ان میں سے ایک شاب نشأ فی عبادۃ اللہ، ایسا جوان جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزاری ہوگی، رب کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے مان والے بھائیوں، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزاری ہوگی، وہ جوان رب کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اس سے بڑی چیز اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی روز قیامت۔ کون ہے جو رب کا سایہ نہیں چاہتا ہے؟ کون ہے جو رب کے سائے سے باہر ہونا چاہتا ہے؟ اللہ کی قسم کوئی مسلمان ہی نہیں چاہے گا، کوئی جوان ہی نہیں چاہے گا کہ مجھے رب کے سائے سے باہر کر دیا جائے۔ ہر جوان یہ چاہتا ہے کہ مجھے رب کا سایہ مل جائے۔ رب کا سایہ ایسا نہیں ملے گا۔ اللہ نے شرط لگا دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کے ذریعے سے، شاب نشأ فی عبادۃ اللہ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزارا ہوگا، وہ جوان اللہ کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اللہ اکبر۔ بتائیے کون جوان ایسا ہے رب کے سائے میں نہیں جانا چاہتا؟ شرط یہ ہے رمضانی مسلمان نہ بنے، رمضان بھر نماز نہ پڑھے، بلکہ پوری زندگی نماز پڑھے، پوری زندگی عبادت کرے، اپنے جوانی کو غلط کام نہ لگائیے۔ یہ جوانی کے جو انمول لمحات ہے، اللہ کی قسم محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں جوانی کے ایام میں پورے ہندوستان کو فتح کر لیتا ہے، اور آج ہمارا جوان فجر میں نہیں اٹھ پاتا۔ اللہ اکبر۔ فجر میں بوڑھے نظر آتے، جوان نہیں نظر آتے۔ بوڑھے بیچارے جن کی صحت صحیح نہیں ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے، پھر بھی پریشان ہوتے مسجد میں آتے ہیں، لیکن ہمارے جوان نرم و نازک بستر پر سو کر کے کھراٹے لے رہے ہوتے ہیں اور فتویٰ صادر کرواتے ہیں، ہماری نیند نہیں کھلی، ہماری نیند نہیں کھلی۔ اللہ اکبر۔ یہ شیطان ہے جو ہمیں اٹھنے نہیں دیتا۔ شاید میں نے پہلے حدیث پتہ نہیں پیش کی نہیں کی، آج پھر پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث کو کتنی بار پیش کیا جائے پھر بھی کم ہوتا ہے۔ جب انسان، صحیح روایت ہے، جب انسان رات میں سوتا ہے، میرے نوجوان دوستوں، میرے جوان بھائیوں سنو، اگر آپ کی شکایت بھی یہ ہے کہ ہم نہیں اٹھ پاتے ہیں، سن لو اور اپنے آپ کو جھنجھوڑو، اپنے آپ کو بیدار کرو۔ جب انسان رات میں سوتا ہے تو شیطان اس کے سر میں 3 گرہ لگاتا ہے، بال میں 3 گرہ لگاتا ہے، اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے وہ اس پر ٹھپ ٹھپی مارتا ہے، سو جا سو جا، ابھی بہت رات باقی ہے، ارے اٹھ جانا 10 بجے نماز پڑھ لینا، ارے نیند کے حال میں نماز کہاں ہوتی ہے۔ یہ شیطان وسوسہ لاتا ہے، سلاتا ہے، سو جا سو جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب بیدار ہوتا ہے، اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو بناتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب نماز کے لیے پہنچ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی 3 گرہ کھل جاتی ہے۔ جو سویا رہتا ہے نماز فجر کے بعد شیطان سے کان پیشاب کر کے بھاگ جاتا ہے۔ آج ہم سمجھے ہم اٹھ کیوں نہیں پاتے؟ اللہ کی قسم شیطان ہمیں اٹھنے نہیں دیتا۔ بڑی میٹھی نیند ہوتی ہے نا، آپ دیکھنا، غور کرنا، پوری رات آپ کو نیند نہیں آئے گی، جیسے فجر کا وقت قریب آئے گا آپ کی نیند بڑی میٹھی ہوتی نظر آئے گی، بہت اچھے سے نیند آ جائے گی، اور وہ ایسی نیند آئے گی کہ آپ کو اٹھنے کا دل نہیں کرے گا۔ یا آپ اس وقت دیکھ لیجئے، ابھی تو ٹھنڈی کا ایام ہے، جب بھینکر گرمی پڑتی ہے،
بھینکر گرمی رات بھر نیند نہیں آتی ہے، اور جیسے فجر وقت قریب آتا ہے، فجر کا وقت، ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ شیطان ہمیں سلاتا ہے۔ تو میرے نوجوان دوستو، میرے جوان بھائیوں، ہماری شکایت جو ہے ہم نہیں اٹھ پاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ شیطان ہمیں سلاتا ہے۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ جوان رب کے سائے میں جگہ پا جائے، کبھی نہیں چاہتا ہے۔ رب کے سائے میں جگہ پانا ہے، نرم و نازک بستر چھوڑ کر کے فجر میں آئیے۔ وہ روایات آپ پوری حدیث کھنگال ماریے، وہ روایت جو ہے کہ نیند آئے پہلے سو جائیے، وہ کسی بھی روایت میں فجر کے لیے نہیں آیا ہے۔ میرے ایمان والے بھائیو سنو، میرے جوان دوستو سنو، وہ روایت جو آئی ہے کہ نیند آئے پہلے سو جاؤ پھر نماز پڑھو، کسی بھی روایت میں فجر کے لیے نہیں آیا ہے، وہ تہجد کے لیے آیا ہے، رات کی نماز کے لیے آیا ہوا ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے جو نمازیں ہوتی ہیں، رات کی نمازیں ہوتی ہیں 2 4 8، یہ انسان کو اللہ جتنا مقدر میں لکھا ہوتا ہے، انسان اتنی نماز رات میں اٹھ کے پڑھتا ہے نا، اس نماز کے لیے آیا ہے۔ اگر نیند آئے پہلے سو جاؤ، جب نیند کھل جائے اٹھ کے نماز پڑھنا، فجر کے لیے کہیں نہیں آیا ہے۔ جو دلیل بناتے ہیں فجر کے لیے، اللہ کی قسم وہ دھوکے میں ہے، اور جو اس دلیل کو لیتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کا دھوکہ کرتے ہیں، اور ایسے دلیلیں، ایسے ہیلے کہ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں غور کرو، نماز کے لیے اپنا آپ کو پیش کر دو۔ فجر میں آپ فجر میں اٹھنا شروع کر دیجئے، اللہ کی قسم آپ کی ساری پریشانیاں اپنا آپ دور ہوتی نظر آئے گی۔ دنیا میں عزت اور آخرت میں اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام کہ اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، اللہ کے سائے میں جگہ مل جائے، کتنی بڑی سعادت مندی ہوگی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جوانوں کے لیے خاص رکھا ہے، جو بوڑھے ہو گئے ہیں وہ اس سے باہر نہیں ہیں، ان کی بھی جوانی عبادت میں گزری ہوئی ہے، اب وہ عبادت کر کے باہر آ گئے، ان پر عبادت ابھی بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانوں کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جوان کی عبادت کو اتنی بڑی فضیلت دی کہ جب پوری دنیا محشر کے میدان میں پریشان ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں انہیں جگہ دے دے گا۔ اس سے بڑی چیز اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو میرے جوان دوستو، باقی سوالات انشاءاللہ پھر کبھی ٹاپک چھڑے گا تو اس پر پیش کروں گا، لیکن آج 2 سوال پر آپ کا تبصرہ ہے کہ عمر کے تعلق سے اللہ سوال کرے گا، ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا، اور دوسرا سوال جوانی کے تعلق سے پوچھے گا کہ جوان تو نے جوانی کو کہاں خرچ کر دیا، جوانی کہاں لگا دی، کہیں ایسا تو نہیں ہم غلط کام میں لگا رہے ہیں؟ کیسے اللہ کے یہاں جواب دیں گے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہوگا، اللہ سوال کرے گا، ہمیں خود جواب دینا ہوگا۔ کیسے جواب دیں گے اپنی جوانی کے تعلق سے؟ سوئے رہ گئے تھے، گھومنے میں گزار دی، عیاشی میں گزار دی، گھومنا کھانا پینا سب ایک وقت تک صحیح ہے، لیکن جیسے عبادت کا وقت آ جائے، آپ دیکھیے گا جب عرب وغیرہ میں آپ جاتے ہیں نا تو دیکھیے عرب لوگ سفر بھی کرتے ہیں تو راستے میں جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہ لوگ نماز کے لیے وہی نماز شروع کر دیتے ہیں۔ خیر ہمارے ہندوستان کے اندر ایسا ماحول ابھی نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ بالکل بھی نہیں ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، سفر میں ہو ٹرین میں اپنی سیٹ پر نماز پڑھے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہاں وہ غلط طریقہ ہے جو راستے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں، راستے میں پڑھنے والا طریقہ یہ انتہائی غلط ہے، لیکن کیونکہ راستے میں نماز سے تو حدیث میں منع کیا گیا ہے، 7 جگہ ایسی ہے جہاں نماز سے منع کیا گیا، ان میں سے ایک عام راستوں پر نماز پڑھنا منع ہے۔ جہاں نماز ہی منع ہو تو وہاں نماز ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ہم اپنی سیٹ پر نماز پڑھیں، یا ہم اپنی گاڑی سے جا رہے ہیں تو ایسی جگہ کہیں مل جائے کہ ہم وہاں نماز آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو نماز کے وقت ہم نماز پڑھیں۔ ہم کارخانے میں کام کر رہے ہیں، الحمدللہ یہاں پہ جتنے لوگ میرے خیال سے نماز میں آئے ہوئے ہیں وہ اکثر اپنے لوگوں میں کارخانے میں کام کرنے والے ہیں، یا غیروں میں ہوں گے بھی، اتنا وقتوں میں مل جاتا ہے نماز پڑھ سکے۔ اگر وہاں پرمیشن نہیں ہے تو ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے لوگوں کے درمیان کام تلاش کریں، تو ہمارے درمیان جب کام ہوگا تو ہمیں نماز کا وقت تو مل ہی جائے گا۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم زندگی بھر نماز پڑھیں، زندگی بھر عبادت کریں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالی ہم سے سوال کر لے اس سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کر لیں۔
اور یہ سوال ہونا ہر مسلمان سے طے ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب سے پوچھا جائے۔ اس لیے امام ابن کثیر نے کہا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لے لو، محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ روز قیامت اللہ تعالی ہمارا محاسبہ کرے۔ آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، واجبات کی پابندی کریں، جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے فرض ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان احکام کو بجانے کی توفیق عطا فرمائے جن احکام کو اللہ تعالیٰ ہم پر واجب قرار دیا ہے، اور وہ ساری عبادت توفیق عطا فرمائے جو عبادت اللہ تعالیٰ ہم پر واجب قرار دی ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی جب تک سانس باقی ہے نماز کا پابند بنا دے، آمین۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولا تذكروا الله تعالى عز